نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. قل آپ فرما دیجیے ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس لوگوں کے علاوہ خاص تمہارے لیے، فتمنوا الموت سو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ولن یتمنوہ اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم بسبب ان گناہوں کے جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ ضرور آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. یود احدہم ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ کاش کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر اور ان کو لمبی عمر دیا جانا یہ ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود اہل کتاب کو ایک چیلنج دیا ہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، بعض یہودیوں کا، وہ یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت کے اندر صرف وہی شخص جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. اور کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز ہمیں آگ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن. اور کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت مخصوص ہے اور جنت کے اندر ہمارے سوا کوئی جائے گا نہیں. تو جب وہ یہ دعوے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل کے ساتھ بھی اس کا جواب دیا گیا، لیکن یہاں ان آیت کریمہ کے اندر ایک عام سا طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو اس طریقے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ. اور وہ طریقہ اور چیلنج ان کو یہ دیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کی اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے ہی بس خاص ہیں اور کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو پھر ذرا ہمت کرو اور موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، موت کی آرزو کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے موت کو مانگ کر دکھاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تم کیونکہ جنت کے اندر جانے کا تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی مر کر جنت میں جائے گا. اس لیے تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں جنت ہی میں جانا ہے، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اس کے اندر یہ تھا کہ یہود کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہود تھے، ہمعصر یہود، ان کو بلایا گیا، ان کو دعوت دی گئی، مباہلے کی دعوت، اور ان سے کہا گیا کہ آپ بھی آئیں اور ہم بھی بیٹھتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو فوراً مار دے، تو تم بھی یہ دعا کرو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ ان کو چیلنج دیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس شخص کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی یا موت کی دعا کی تو ہمیں فوراً مر جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے جو کرتوت ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. حالانکہ یہ بہت آسان سا راستہ تھا، وہ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے تھے کہ جی ہم تو موت مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ خدائی چیلنج ہے اور اگر ہم نے موت کی تمنا کی یا ہم نے موت کی دعا کی تو ہم فوراً مر جائیں گے، اور مرنے سے تو ظاہر ہے کہ گھبراتے تھے. اس لیے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم موت کی آرزو کرتے ہیں یا ہم موت کو مانگتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے.
یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا زندگی کے اوپر حریص ہونا بتایا ہے. فرمایا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص انہی کو پائیں گے، یعنی یہود کو ہی آپ پائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں. سارے لوگوں سے بڑھ کر ان کو اس بات کی حرص ہوتی ہے کہ لمبی لمبی عمر ہو. آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو یہود ہیں وہ اس بات کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو کسی طریقے سے موت کا راستہ روکا جائے اور کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے، کوئی ایسی دوا ایجاد کی جائے، کوئی ایسی ایکسرسائز ایجاد کی جائے کہ جس کے نتیجے کے اندر موت جو آتی ہے تو یہ موت نہ آئے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص آپ انہی کو پائیں گے زندگی کا. اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑھ کر آپ انہی کو پائیں گے، یعنی یہ شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ ان کو حریص پائیں گے. حالانکہ شرک کرنے والوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آخرت پر عقیدہ ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے تو ساری دنیا یہی ہوتی ہے موت تک، کیونکہ ان کا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی پر یقین ہی نہیں ہے. لیکن ان کے تو آخرت کے قائل ہیں اور یہ آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زندگی کے اوپر مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی ایک زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حرص کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے. فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر چاہے 1000 سال ہو جائے، 1500 سال ہو جائے، 2000 سال ہو جائے، کتنی لمبی عمر ہو جائے، آخر مرنا ہے. اور یہ لمبی عمر کا ہو جانا یہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے والی جو چیز ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں. یہ لمبی عمر کا ہونا یہ عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جتنی عمریں لمبی ہو جاتی ہیں، 90 سال تک عمر ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کا ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے عمر کا لمبا ہونا یہ زیادہ عذاب کا باعث ہوگا. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں. عمل اچھے ہوں گے تو پھر عمر کا لمبا ہونا مفید ہو سکتا ہے، لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال برے ہیں اور گناہ والے ہیں تو پھر عمر کا لمبا ہونا انسان کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمر کا لمبا ہونا انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچانے والا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں. فرمایا کہ کل آپ فرما دیجیے امکانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے، فتمنوا الموت، سو موت کی آرزو کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولن یتمنوه ابدا، اور وہ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو جاننے والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کیا. یود احدہم، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ عمر کا لمبی عمر کا دیا جانا یہ ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں.